اور ہاتھ اس سکینہ کی بنائے تو نے، اس سکینہ کی بنائے تو نے، تیری خبریں مٹانے والے، کل میں احمد مرسل کو رلانے والے، چشمے سانس لے کے تو سنانے والے، ایسے ہوتے تیرے محمد کے گھرانے والے، تیرے محمد کے گھرانے والے، پیتے ہیں گلاتے سے کٹواتے ہیں، گھر میں جا کے بھی آرام نہیں پاتے ہیں، گھر میں جا کے بھی آرام نہیں پاتے ہیں۔ تم نے کمال عابد بیمار کر دیا، اتنا بلند صبر کا معیار کر دیا، کوئی خوشی ملی بھی اگر آج کربلا، مردوں نے مسکرانے سے انکار کر دیا۔ وہ امام کے ہونٹوں پر کیا ہنسی آ سکتی ہے، کیا مسکراہٹ اس کے چہرے پر ظاہر ہو سکتی ہے کہ جس نے ایک سے ایک قیامت کے منظر دیکھے، ایک سے ایک نئی مصیبت کا سامنا کیا، کیسی کیسی مصیبتیں، اگر یہ کہا جائے بے جانا ہوگا کہ مصیبتوں کے پہاڑ پر ٹوٹ پڑے۔ عزیزان گرامی، کہ دل لرز جاتا ہے، روح کانپ جاتی ہے کہ ہم صرف سن کے برداشت نہیں کر پاتے، تصور ہی ہے جو ہماری نگاہوں میں آ جاتا ہے تو ہمارا یہ حال ہو جاتا ہے۔ جب ذہن عزادار وہاں تک پہنچ جائے تو پھر کوئی لفظ، کوئی جملہ، کوئی مصرع، کوئی شعر کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ انسان چاہنے والا عزادار خود محزون و غمزدہ ہو کر بے تحاشا رونے لگتا ہے۔ سوچئے امام کا جملہ کہ امام فرماتے ہیں اگر ہم اپنے مسائل کھل کے بیان کریں تو چاہنے والوں کا دل دماغ پھٹ کے نکل جائے۔ اب آپ بتلائیے اس کے بعد کیا کوئی مسائل بیان کر سکتا ہے؟ عزیزان گرامی، چھٹے امام کا میں اکثر اس بات کو دہرایا کرتا ہوں کہ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ خداوند عالم محبت کے بجائے عداوت کا حکم دیتا۔ میرے سوال ہے محبت کا کہ تمہیں اختیار دیا گیا ہے اقربا کی مودت اختیار کرے یا نہ کرے، ایسا نہیں ہے۔ اگر تم کو اجر رسالت ادا کرنا چاہتے ہو تو محبت تم کو کرنا پڑے گا، لیکن امام کہتے ہیں محبت کے بجائے عداوت کا حکم دیتا تو اس سے مجھے ظلم نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی، در بھی چلایا گیا، در کو یوں دھکیلا گیا فاطمہ کا فاطمہ کی پسریاں ٹوٹ گئی، فاطمہ کے ہاتھ میں عصا آ گئی، فاطمہ چلنے کے قابل نہ رہی۔ عزیزان گرامی، امام حسن کو یوں زہر دیا گیا کہ جو آپ کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے
گر رہے تھے لگن میں، کربلا میں تو قیامت گزر گئی۔ ان پر اللہ اکبر عزیزان گرامی، سب سے بڑی مصیبتوں کا ذکر امام نے یوں تو شام کر کے بیان کیا ہے، اور صاف امام کہتے کاش شام سے پہلے موت آ جاتا۔ امام کی نقص ہے کہ امام نے بتلایا کہ سب سے زیادہ مسائل شام میں گزرے۔ عزیزان گرامی، کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام، شام بہت دور ہے، اور اس کے باوجود ان ملائن نے ایسے راستوں کو اختیار کیا تھا کہ جہاں اہل بیت کے چاہنے والوں کے گھر نہ ہو، یعنی اور طولانی راستہ اختیار کیا تھا، اتنا طولانی راستہ، دن بھر کی دھوپ، رات بھر کی اور پاپی آدھا، گلے میں توکے خاردار، ہاتھوں میں گڑیاں، پیروں میں بیڑیاں۔ عزیزان گرامی، اس کے بعد چشمے سجاد اگر زور سے ہو جاتی ہے بات، اشیاء پاؤں کی زنجیر ڈالے پہ ہیں۔ عزیزان گرامی، کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام، امام کتنی مرتبہ زخمی ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے ارباب اعضاء کہ 40 برس تک امام کے گلے کا زخم سوکھنے نہیں پایا۔ 40 برس تک اللہ اکبر، کیا شدید گلے کا زخم تھا۔ عزیزان گرامی، بار بار وہ دور جس میں کانٹے لگے ہوئے تھے امام کو اذیتیں پہنچاتے تھے۔ عزیزان گرامی، شام کی تو دور کی منزل ہے، کربلا سے کوفہ قریب ہے، لیکن عزیزان گرامی، اس سے قریب کی ایک منزل یہ دوسرے دن کا واقعہ ہے، کیونکہ لٹا ہوا قافلہ جو 11ویں محرم کو کربلا سے صبح نکلا تھا، وہ 13 محرم کو صبح پہنچ گیا تھا کوفے میں، لیکن یہ واقعہ 12 محرم کا ملتا ہے کہ دوپہر کا سخت ترین وقت تھا کہ عبداللہ ابن قیس انصاری کہ جن کی مادر گرامی نے امام حسن مصطفیٰ کے دائی کے خدمات انجام دیے تھے، اور امام حسن و حسین جناب عبداللہ ابن قیس انصاری کو اپنا بھائی جیسا سمجھتے تھے، ایسا سلوک فرماتے تھے۔ عبداللہ کہتے ہیں کہ میں امام حسن کی شہادت تک مدینے میں قریب رہتا تھا، امام حسن کے گھر کے قریب، لیکن میں نے جب امام کی شہادت ہو گئی، جب امام کو زہر سے شہید کر ڈالا گیا، تو میرا دل گوارا نہیں کیا کہ میں مدینے میں رہوں۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ میں مدینے سے دور ایک خریے میں جا کر رہ گیا تھا، دور رہ گیا تھا، لیکن جب بھی حج کے لیے جاتا تھا مدینے میں زیارت رسول کو آ کر امام حسین کی زیارت کا شرف حاصل کرتا، قدمائے مبارک کا بوسہ لیتا، امام سے ملاقات کر کے پھر اپنے وطن کو یعنی اپنے مقام کو واپس ہو جاتا۔ لیکن وہ کہتے ہیں عبداللہ ابن قیس انصاری کہ سن 60 ہجری میں جب میں آیا مدینے تو مجھے پتا چلا کہ امام حسین نے کوفے کا رخ اختیار کیا ہے۔ عزیزان گرامی، ادھر عالم کیا تھا، امام نے حج کو عمرے سے بدل کے کوفے کا رخ اختیار بھی کیا، اور امام کو گھیر کے کربلا بھی لایا گیا۔ عاشور کو فاطمہ کا مرا کربلا میں برباد ہو گیا، بیویاں بیریدہ ہو گئی، رکھتا عزیزان گرامی دیکھ کر جاوا ہوتے پر پھرائی گئی۔ تو عبداللہ کہتے ہیں کہ میں یہ سوچ کے کوفے کی طرف چلا کہ اس سال کہیں امام حسین کی زیارت سے محروم نہ رہ جاؤں،
یہ سوچ کے کوفے کی طرف چلے۔ عزیزان گرامی، ایک مرتبہ وہ کہتے ہیں کہ میں کوفے کے قریب پہنچا، دوپہر کا وقت تھا، ریگستان اور آفتاب کی تمازت، شدید دھوپ تھی اور میرے پاس پانی ختم ہو گیا تھا، مارے پیاس کے میری جان نکلی جاتی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے گھوڑے پر آگے بڑھتا گیا، تلاش کرنے لگا تو ایک مرتبہ ایک نخلستان کھجور بن ملا کہ جہاں پر ایک چھوٹا سا چشمہ تھا۔ میں نے جب دیکھا تو اپنے جانور کو سیراب کیا، میں بھی سیراب ہوا اور آ کر دور ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا، عزیز لیٹ گیا۔ ایک مرتبہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کچھ دیر کے بعد خونخوار جانور بنا انسانوں کا ایک فوجی دستہ تیزی سے آ رہا ہے اور چاروں طرف معلوم ہوتا تھا کہ وہ اور ان کے جانور پیاسے تھے، چاروں طرف پانی تلاش کر رہے تھے۔ جب ان چشمے پر نظر پڑی جہاں میں سیراب ہوا تھا، وہ لوگ سارے وہاں پر اتر گئے اور ہر ایک سیراب ہوا، جانوروں کو سیراب کیا گیا، خیمے نصب کیے گئے۔ عزیزان گرامی، بشتی آئے، ان لوگوں نے قریب آ کر مشکوں میں پانی بھر کے خیموں کے اطراف پانی کو چھڑکا اور زمین کو نرم کر دیا تاکہ ٹھنڈک ملے۔ جو سرداران لشکر تھے وہ خیموں کے اندر چلے گئے اور یہاں تک کہ جتنی فوج تھی ان لوگوں کی سب درختوں کے نیچے اپنے اپنے جانوروں کے ساتھ درختوں کے نیچے بیٹھ گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ میرا دل ہول کھانے لگا، میں نے دیکھا کہ آخرے کا لشکر میں کہ وہ سارے لوگ جو بیٹھ گئے تھے، کچھ ہیں کہ جو بیویاں بے کجاوا اونٹوں پر جن کے ہاتھ پسے گردن سے بندھے ہوئے تھے اور وہ بیویوں نے اپنے بالوں سے چہرہ چھپا دیا تھا۔ عزیزان گرامی، وہ آگے بڑھ رہے تھے، جب چشمہ قریب تھا لیکن ان ظالموں نے ان کو اتارا نہیں۔ بیویاں وہ اونٹ سے گرتی جاتی تھی، وا محمدہ و علیہ کی صدائیں بلند تھی۔ ایک مرتبہ عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا ایک ناکا سوار جو دوری زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، ایک مرتبہ ناکے سے اترنا چاہا، ناکے سے زمین پر گر گیا، جیسے گرا ساری بیویاں دوڑتی ہوئی اس ناکا سوار کو گھیر لیا اور آوازیں بلند تھی، واہ محمد آبا لیا، واہ حسین آبا قربتا۔ ایک مرتبہ عبداللہ کہتے میرا دل اور کھانے لگا، یہ واہ حسینہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ رسول گزر گئے، واہ محمدہ ٹھیک ہے، علی گزر گئے، واہ علیہ ٹھیک ہے، لیکن یہ واہ حسینہ کیا بات ہے؟ ایک مرتبہ آگے بڑھے، علی کا آواز دی آپ لوگ ہٹ جائیے، میں اس ناکا سوار کو اٹھانا چاہتا ہوں۔ تو ایک بیوی کی آواز آئی ہے، تم وہیں دور رک جا، ہمارے قریب رہنا، ہمارے رسول ہیں۔ ایک مرتبہ عبداللہ نے اپنا سر و سینہ پیٹ لیا، کہا ہمارے رسول ہے، کہا کہ پھر وہ ناکا سوار بیویوں کو میں اٹھا لیتا ہوں، کہاں اٹھائیں گے؟ تجھے نہیں کہا میں کافی بھی ہوں، آپ کے ہاتھ پتے گردن سے بنے ہوئے ہیں، ان ناکا سوار کو کیسے اٹھاؤ گی؟ جب میرے رحم کے الفاظ سنے تو ایک کنیز آگے بڑھ کے کہنے لگی، عبداللہ تم نے ہم کو نہیں پہچانا۔ عبداللہ نے کہا میں سمجھ نہیں پا
آل رسول کر بنانا چاہتے باپ نے کہا عبداللہ ہمارے دل سے پوچھو ہم نے چادریں چھینی جاتی دیکھی بالو بن رہے تھے ہم تڑپ رہے تھے لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أيهم خالدين ينقلبون بار اللہ ہماری اس ذمہ کو قبول فرما ہمیں کوئی گناہ ہو بدعزمت حسین ابن علی کے ہمیں جلد از جلد زیارات سے بچاؤ ہمارا مدفن کروالا ہو ہمارے امام کے دور میں تاجیل پر پالنے والے تمام عالم کے مومنات عراق ایران شام اور جو حزب اللہ جو بھی لوگ اسلام کی حمایت میں لڑ رہے ہیں بالخصوص حزب اللہ اور ایران کی فوج کو کامیابی عطا فرمائے سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھنا تمام عالم کے مومنات خصوصیاں جتنے مومنات ہیں ان کو ان کے بیوی بچوں کو ان کے عزیز و قاری دوست احباب کو دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھنا والے والے جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرما بالخصوص مومن صاحب سجاد اور شمشام علی صاحب مسیح خان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما باقر بھائی مسیح خان شاہد بھائی نجف بھائی صاحب اور اسما بیگم اور جتنے بھی بیمار ہیں بالخصوص سیدہ پروین فاطمہ اور حسینی اس بات کے لیے ہے ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما زینب النساء احمد علی عبیدی کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما قوم کی ناقد خدا لڑکیوں کی قد خدائی فرما ہمارے بچوں کے امتحانات میں درجہ اول میں کامیابی عطا فرما بالخصوص نئی جان کو امتیازی کامیابی عطا فرما جو بے روزگار اپنے روزگار سے لگا علم کے طلبگاروں کو تعلیم دین و دنیا سے سرفراز فرما پالنے والے باپ کے بیمارے کربلا کے افسر والا الہی صاحب کو بھی صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما پالنے والے جو بے روزگار ہیں جو کاروبار کر رہے ہیں ان کے کاروبار میں دین دنیا راتوں میں ترقی عطا فرما ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما ان کے درجات کو بلند فرما انہیں جو رحمتیں سید الشہداء میں جگہ عطا فرما آج کی اس مجلس کا ثواب آج کے مرحومین کے لیے مخصوص فرما آپ طرف سے پہلے مرحومین کے حاضرین نے مجلس پانی مجلس کے مرحومین کے لیے بڑھ کر احسان فرما اور ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما کر ان مرحومین کے لیے پڑھ کر احسان فرما سید علی حامد رضوی سید حیدر عباس رضوی سید علی حیدر رضویہ سید علی اکبر رضوی امام النساء بیگم نگار سلطانہ فاطمہ رضوی مرزا عابد نواز فاطمہ زہرا کے لیے پڑھ کر اور ایک مرتبہ سورہ انتظام 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر
بروفر نظام مشرق سالگم آسمان سالگم منور گرام صاحبہ مرزا علی حسن صاحب بالوائی مرحوم مرزا حضرت صاحب مجلسی اللہ مقام ہو راحت الوداع سمر مقبول عباس علی صاحب علی آغا صاحب مرزا محمد ہاشم کربلائی سید ناصر حسین نصری صاحب مرحوم حبیب نثار بیگم مصطفیٰ بیگم حاجی عبداللہ مطرود جعفر محمد سرکار مرحوم محمد وارث صاحب اللہ مرحوم کے پڑھ کر انسان جس نے بھرا گھر لوٹا دیا
طفلے میں جو کہا تھا وہ کر کے دکھا دیا، طفلے میں جو کہا تھا وہ کر کے دکھا دیا، کر سر نہ دیتے آپ تو اسلام تھا کہاں، دنیا میں کلمہ گویوں کا پھر نام تھا کہاں، امت کو بخشوانا تھا یوں بخشوا دیا، امت کو بخشوانا تھا یوں بخشوا دیا، بوئے ہیں کانٹے نخل امام تو کھاڑ کے، کی عید مصطفیٰ کا بھرا گھر اجاڑ کے، مہماں بولا کے حلقے پا خنجر چلا دیا، مہماں بولا کے حلقے پا خنجر چلا دیا، انہوں نے پوچھا جب میرا نادان کہاں، وہ میرا بے زباں وہ میری جان کہاں، حضرت نے لا کے ننا سا لاشا دکھا دیا، حضرت نے لا کے ننا سا لاشا دکھا دیا، کاٹا سر حسین نہ آیا دلوں کو چین، کھو کر علی کا چین نہ آیا دلوں کو چین، تھا پنجے تن کا نام مٹانا مٹا دیا، تھا پنجے تن کا نام مٹانا مٹا دیا، بچوں کو مارا تشنہ دہن اکتفا نہ کی، لوٹا رسول حق کا چمن اکتفا نہ کی، اہل حرم کو قید کیا گھر جلا دیا، اہل حرم کو قید کیا گھر جلا دیا، سر خوش غریبا پھاڑ کے کر خوب شور و شین، پیاروں کو مصطفیٰ کے نہیں آج تک بھی چین، سنتا ہوں قبروں کا بھی نشہ تک مٹا دیا، سنتا ہوں قبروں کا بھی نشہ تک مٹا دیا، ہائے 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 ہائے۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم جمیع شہداء کربلا، خصوصاً سیدی مولانا ابل جبار ابن امیر المؤمنین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلطان عرب والعجم یا علی ابن موسیٰ رضا رحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا امام الانس والجان، حج اللہ تعالیٰ فرجت وصال اللہ تعالیٰ مخرجت وظہورت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلواتك عليه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا